امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج میں حاضر ہوں۔ گزشتہ رات سے ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹاپک چل رہا ہے اور وہ ہے حملہ آور کے بارے میں، آئل ٹینکر کے بارے میں، اور وہ ایسا کیا حادثہ رونما ہوا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور سب کو لگا کہ آگ لگ گئی، دھماکہ ہو گیا، کچھ پھٹ گیا، کیا ہوا۔ تو اس تمام چیزوں کے بارے میں تحقیقات سے آج میں پردہ اٹھاؤں گا اپنی اس ویڈیو میں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گزشتہ رات تقریباً 11 بجے کا وقت ہو رہا تھا اور کراچی کے جو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کے قریب ایک سگنل ہے، اس سگنل پر جو ہے وہ ایک دھماکہ رونما ہوا۔ ابتدائی طور پر بتایا جا رہا تھا کہ آئل ٹینکر پھٹ گیا ہے اور آگ بھڑک گئی ہے، متعدد گاڑیاں جو ہیں وہ جل گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہاں سے ایک چینی باشندوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا اور وہ جو چینی باشندے تھے وہ پاکستان کے صوبے سندھ میں جو ہے وہ پاور پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ایک ایس یو وی گاڑی تھی، اس کے اندر 3 باشندے سوار تھے اور تینوں انجینئرز تھے، اور ان کے قریب ایک حملہ آور گاڑی نے جا کے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ وہ گاڑی جو تھی وہ بہت پہلے سے ہی وہاں پر انتظار کرتی ہوئی دکھائی دی گئی ہے، فوٹیجز منظر عام پر آ گئی ہیں، جس میں ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً مہران گاڑی تھی جو کہ 2017 کی رجسٹرڈ گاڑی تھی، اور خودکش حملہ آور جو تھا اس کا نام شاہ فہد بتایا جا رہا ہے، اور اس نے کار ڈرائیو کی اور اب تقریباً اپنی گاڑی کے اندر خود ساختہ دیسی بم جو کہ بارودی مواد تھا اسے نصب کر رکھا تھا، اور تقریباً اس کا ویٹیج جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تقریباً 70 سے 80 کلو کا جو ہے وہ اس میں بارودی مواد شامل کیا گیا تھا، اور وہ اپنی گاڑی کو لے کر سیدھا ان چینی باشندوں کے قافلے کی گاڑی میں جا کے ٹکرا گیا۔ جب وہ ٹکرایا تو وہ وقت ہو رہا تھا تقریباً 11 بجے۔ اس 11 بجے یہ حادثہ رونما ہوا ہے، اور اس چینی باشندوں کے قافلے کے آگے اور پیچھے تقریباً پولیس اور رینجرز کی موبائل بھی تعینات تھی، اور وہ ایک سیکیورٹی کے حصار میں چاہے وہ قافلہ روا دوا تھا، اور لیکن جب نشانہ بنایا گیا تو اس میں جو 3 انجینئرز تھے ان میں سے 2 انجینئر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، اور جس میں سے تیسرے کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جسے اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ اس قافلے کے آس پاس جو پولیس اور رینجرز کی نفری بھی تعینات تھی اور اس کے ساتھ پروٹوکول دیا جا رہا تھا، ان کے بھی کچھ جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو عینی شاہد اور جو کہ دیگر شہری جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ بھی اس بلاسٹ کی نظر ہوئے ہیں، اور وہ بھی شدید زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ تقریباً 15 سے 17 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جو کہ کراچی کے سرکاری اسپتال جناح اسپتال کے ساتھ ساتھ دیگر مقامی اور قریبی اسپتالوں میں بھی زیر علاج بتائے جا رہے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ لگ رہا تھا کہ آئل ٹینکر کا دھماکہ ہے جس کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ حملہ کیا گیا ہے، اور حملہ جنہوں نے کیا ہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کا ایک مجید بریگیڈ، ایک ان کا ٹروپ ہے، اس کا یہ کارندہ ہے شاہ فہد، جو کہ جس نے حملہ کیا ہے۔ اور ابتدائی طور پر میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ بی ایل اے جو ہے وہ اس کو پاکستان سے اور چائنیز سے کیا پرابلم ہے اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ جو چائنیز باشندے ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ شاید کہ سی پیک کا جو منصوبہ ہے جو کہ چائنا پاکستان کا اکنامک کوریڈور ہے، سی پیک، اس پر جو ہے وہ کام چل رہا ہے، ٹریڈ کے لیے، معیشت کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ گیم چینجر منصوبہ ہے، اس پر کئی سالوں سے کام چل رہا ہے۔ تو بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے وہ ان چائنیز کو آئے دن نشانہ بناتی رہتی ہے۔ گزشتہ 2 سال قبل اگر بات کی جائے تو کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ کو بھی جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں متعدد لوگ بھی جاں بحق ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس سے 4 سال پہلے مزید جائیں تو کراچی میں بھی چائنیز ایمبیسی یا چائنیز قونصلیٹ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک یہ لوگ کر چکے ہیں۔ تو بی ایل اے اس طریقے کے جو ہے وہ اقدامات کرتا رہتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز میں بھی وہ نظر آتے رہتے ہیں خودکش حملہ آور ان کے، لیکن اس کے باوجود بی ایل اے جو ہے وہ اپنی کارروائی سے باز نہیں آ رہا، اور مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے اس کو آگے نہ پروان چڑھنے دیا جائے، اسے روکا جائے۔ تو مزید میں آپ کو بتاؤں کہ بی ایل اے نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ رات 11 بجے جو حملہ کیا گیا، وہ جس گاڑی میں حملہ کیا گیا اس گاڑی کی شناخت جو ہے وہ شاہ فہد کے نام سے بتائی جا رہی ہے۔ شاہ فہد مہران گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، مہران گاڑی جو ہے وہ اسی 2017 میں اسی کے نام پر رجسٹرڈ بتائی جا رہی ہے، جس میں تقریباً 70 سے 80 کلو بارودی مواد جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا۔ بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تقریباً 3 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ 2 جو ہے وہ چائنیز باشندے بتائے جا رہے ہیں جو کہ انجینئرز ہیں،
سندھ میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، پاور پروجیکٹ، جس میں جو ہے وہ کام کر رہے تھے اور ان کا ساتھی جو ہے وہ تیسرا ساتھی وہ شدید زخمی بتایا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہے ممتاز زہرا بلوچ، ان کی جانب سے یہ بیان آیا ہے اور انہوں نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چین کی دوستی کو نقصان پہنچانے کی جو کوششیں ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہی رہیں گی اور جو بی ایل اے اپنے مقاصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جبکہ چائنیز کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ ترجمان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ان کے 2 انجینئرز جو کہ سندھ میں پاور پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو گئی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ ان کا تیسرا جو ساتھی ہے اس کے زخمی ہونے کی اطلاعات بتائی جا رہی ہیں کہ جس کی حالت تشویشناک ہے اور وہ یہاں کے مقامی اسپتال میں زیر علاج۔ دوسری جانب ایس سی او کا اجلاس بھی پاکستان میں چل رہا ہے شنگھائی کے حوالے سے، اور مختلف تنظیمیں جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ اکنامک کے لیے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے اور معیشت کے لیے فائدہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے جو واقعات رونما ہوں گے تو پاکستان کی معیشت کو نقصان ضرور پہنچے گا، کیونکہ دنیا بھر کے لوگ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑا سا کترائیں گے، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ایسے واقعات رونما نہ ہو، لیکن پھر بھی بہت بڑا پاکستان ہے، بہت سارے شہر ہیں، متعدد ایسی جگہیں ہیں، تو ہر جگہ کو کور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اور کہیں کہیں غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے۔ تو خیر ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ آئل ٹینکر ہے، لیکن اب جو ہے وہ تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔ متعدد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ٹیمز ہیں وہ بھی سروے کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، چیک کر رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ اس جگہ پر کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں، مزید شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ اگر رات 11 بجے اس حادثے کی بات کی جائے تو کوئی بھی فلائٹ جو ہے وہ اسے ڈیلے نہیں کیا گیا، کیونکہ ایئرپورٹ سے فاصلے پر ہے، تو اس دھماکے سے فلائٹس کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ تمام فلائٹس جو ہیں وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہی اڑی ہیں، انہوں نے پرواز بھری ہے، انٹرنیشنل فلائٹس ہوں یا ڈومیسٹک، کسی بھی آپریشن کو جو ہے وہ تعطل نہیں کیا ہے، متاثر نہیں ہوا ہے، تمام ہی پروازیں اپنے وقت پر ہی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ تمام ان سڑکوں کی اگر بات کی جائے تو اس ٹریفک سگنل جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اس کے آس پاس کچھ دیر کے لیے آمد و رفت ضرور متاثر ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پر آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی عملے کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ مکمل طور پر ان گاڑیوں جو کہ تقریباً 8 گاڑیاں بتائی جا رہی ہیں جس کا نقصان ہوا ہے، جن میں سے 3 سے 4 گاڑیاں جو مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی ہیں، اور ان گاڑیوں کو جو ملبہ ہے اس کو ہٹا کر سائڈ پر کر دیا گیا ہے۔ آمد و رفت جو ہے وہ اب متاثر جو ہوئی تھی کئی گھنٹوں کے بعد اس سے روانی پھر سے بحال کر دی گئی ہے۔ اس علاقے کو جو ہے وہ اس ایریا کو جو ہے وہ کارڈن آف ضرور کیا گیا ہے، تحقیقاتی ادارے اس پہ کام ضرور کر رہے ہیں، لیکن سڑک جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ مکمل طور پر کلیئر کر دی گئی ہے، لوگ جو ہے وہ وہاں سے گزر سکتے ہیں اور اپنی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ تو مزید میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ بلوچستان تک جو ہے وہ تحقیقاتی ٹیموں نے اپنا دائرہ بڑھا دیا ہے، مزید جو ہے وہ تحقیقاتی ادارے اور ٹیمز جو ہیں وہ بلوچستان میں بھی جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہی ہے کہ اس کے تاندے باندے جو ہے وہ کہاں سے جا کر مل رہے ہیں۔ شافہد ہو سکتا ہے ایک فرنٹ مین ہو کیونکہ وہ حملہ آور تھا، اس کے پیچھے کون ہے، کیا مقاصد ہیں، اس کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے حادثات رونما نہ ہو تاکہ پاکستانی معیشت کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے۔ جبکہ عینی شاہد کی اگر بات کی جائے تو ان میں سے ایک خاتون تھی جو کہ اپنے بیٹے اور پوتے کے ہمراہ موٹر سائیکل پر سوار تھی، وہ شدید زخمی ہوئی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم سے آگے ہی یہ چائنیز قافلہ تھا جس پر یہ دھماکہ رونما ہوا ہے، اور بتاتی ہیں کہ تقریباً بہت زوردار آواز تھی اور وہ تقریباً پورے ہی علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 20 کلومیٹر تک اس کی آواز اطراف میں سنی گئی ہے، مطلب دور دور تک اس دھماکے کی آواز ہوئی ہے۔ تقریباً 70 سے 80 کلو بارودی مواد جو ہے وہ اس گاڑی کے اندر نصب کیا گیا تھا، جو کہ ایکسپلوسیو جا کے پھٹا ہے اور چینی باشندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں مختلف امور پر معیشت کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ ہم بہتر پاکستان کا مستقبل سیٹ کر سکیں، لیکن اس طرح کے واقعات جب ہو جاتے ہیں تو دہشت گردی کے ان واقعات کو روکنے کے لیے پاکستان کی تمام ہی ٹیمز ہائی الرٹ ہو جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ پھر ایسے حادثات رونما نہ ہو۔ تو سوشل میڈیا کی جو ویڈیوز اور پکچرز ہیں ان کو بھی کوشش کریں کہ کم سے کم روک کر تصدیق کر آگے پھیلایا جائے، اور جو بھی سمجھ آئے ایسے ہی پھیلانا نہیں رکھیں۔ جب تک تصدیق نہ ہو تو سوشل میڈیا پر بھی تھوڑا سا کنٹرول کریں۔